بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر حکومت پی ٹی آئی سے اس حد تک تنگ آ گئی ہے کہ اس پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایک ایسا اعلان ہے جو بجلی بن کر تحریک انصاف پر تو پڑا، لیکن حکومت نے بھی لوگوں کو ایک سرپرائز دیا ہے۔ بظاہر کسی جماعت پر پابندی لگانا کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو کہیں کسی طرف سے اپریسیشن آئے گی، لیکن اس نوعیت کا فیصلہ کرتے ہوئے حکومت نے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا ہوگا۔ اب جب سے یہ اعلان آیا ہے، اس کے حق اور اس کے مخالفت میں بڑے بیانات آ رہے ہیں، حتیٰ کہ حکومتی اطاعت کے ارکان بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی۔ پیپلز پارٹی والے تو خود لوگوں پہ پابندیاں لگاتے رہے اپنے دور میں، اب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم سے نہیں کسی نے پوچھا بھی۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس کے بارے میں کوئی بات کہتے ہوئے ہمیں بڑے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینا پڑے گا۔ ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین کرام، ہم اس بات کا بخوبی جائزہ لیں گے کہ حکومت کیوں پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی سوچ رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے یہ پریس کانفرنس کیوں کی؟ انہوں نے اس کا ایک بیک گراؤنڈ بتایا۔ انہوں نے کہا 9 مئی کو ملکی دفاع پر حملے کیے گئے، بانی پی ٹی آئی کا خاندان 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھا۔ بانی پی ٹی آئی کی تینوں بہنیں کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھیں۔ قوم کو کہا جا رہا تھا کہ انقلاب برپا ہونے والا ہے، فوری طور پر اپنی لوکیشن پر پہنچے۔ ان کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے انتشار اور تشدد کی سیاست کو فروغ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے دفاعی اداروں کو نقصان پہنچایا۔ ملک نے اگر ترقی کرنی ہے تو پاکستان اور تحریک انصاف ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ مجھے یاد ہے کہ ماضی میں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ پیپلز پارٹی اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے۔ آج یہ برا وقت تحریک انصاف پر آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک طرف یہ دہشت گردوں کو لا کر پناہ گاہیں دے رہے تھے کہ یہ ملکی سالمیت میں کردار ادا کریں گے، دوسری طرف انہوں نے جی ایچ کیو اور کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا۔ انہوں نے نیشنل ایکشن پلان کو ختم کیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت نے 4 بڑے فیصلے کیے ہیں۔ آئین اور قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ آپ نے سائفر کے ساتھ جو کچھ آپ نے ملک کو دشمن قوتوں کو تقویت دی، یہ اربوں روپے آپ کے پاس آتے کہاں سے ہیں؟ آنے والے دنوں میں اس سارے عمل کو مکمل کیا جائے گا۔ ملک کو آگے لے جانا ہے تو شر پسند عناصر پر پابندی لگانا ہوگی۔ عطا تارڑ کا کہا ہے کہ آئین حکومت کو مخالف سرگرمیوں میں ملوث جماعت پر پابندی لگانے کا اختیار دیتا ہے۔ تحریک انصاف پر پابندی کے لیے جواز موجود ہے۔ تحریک انصاف نے غیر آئینی طور پر اسمبلیوں کو توڑا۔ ملک کو آگے لے جا کر جانا ہے تو شر پسند عناصر پر پابندی لگانا ہوگی۔ ناظرین کرام، یہ جو فیصلہ ہے یہ اچانک نہیں ہوا۔ حکومت بے بس ہو گئی ہے۔ عدلیہ کی طرف سے جتنا ردیف ملا ہے پی ٹی آئی کو،
شاید ہی کسی جماعت کو ملا ہو کہ آپ گرفتار کریں اور کھڑے کھڑے آپ کا مقدمہ بھی ختم کر دیا جاتا ہے۔ حکومت کی بے بسی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ صنم جاوید کو حکومت گرفتار کرنا چاہتی ہے، لیکن عدلیہ ان کو بار بار ریلیف دے رہی ہے، اور حتیٰ کہ وہ 9 مئی کے واقعات میں بھی ان کا کیس تھا، وہاں سے بھی ان کی ضمانت ہو گئی ہے۔ تو میں لگتا ہے کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ بھی مطلب بے بس نظر آ رہی ہے، اپنی بے بسی پر رونا رو رہے ہیں، اور بالآخر یہ ایسا فیصلہ کیا گیا ہے جو بظاہر تو بہت خوفناک فیصلہ ہے۔ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جس کے دور رس نتائج برآمد ہوں گے۔ کوئی سیاسی جماعتوں پر پابندی لگانے سے کوئی لیڈر عوام میں غیر مقبول نہیں ہوتا یہی ہے کہ ماضی میں نیب پر پابندی لگائی ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے، ان پہ حیدرآباد ٹریبیونل میں مقدمہ چلایا، پھر اس طرح کی پابندیاں شیخ مجیب الرحمان پر بھی لگائی گئی، کالعدم تنظیم قرار دی گئی عوامی لیگ۔ سب کچھ کرنے کے باوجود لوگوں کے دلوں سے لیڈر نہیں نکالا جا سکتا، اور لیڈر کو نکالنے کے لیے سیاسی لڑائی لڑنی پڑتی ہے، یا تو اسے حکومت دے دیں وہ ناکام ہو جائے، اور یا پھر آپ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کریں تو جس لیڈر نے 4 سال حکومت کی ہے اس سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر کے آپ اس کی ناکامیوں کو اجاگر کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ تو ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی اس کو ریفرنس کو کوئی انڈورس کر بھی لیا جائے، لیکن میں ایک بات یہ کہوں گا کہ اس سے کوئی سیاسی ماحول میں بہتری نہیں آئے گی، کشیدگی بڑھے گی، اور ایسا مجھے لگتا ہے کہ دن بدن سیاسی محاذ پر گرما گرمی بڑھتی جائے گی، اور بالآخر کوئی ایسا واقعہ بھی ہو سکتا ہے جو پوری جمہوری فساد کو لپیٹ کر دے دے۔ یعنی یہ بات تو نظر آ گئی کہ کسی قیمت پر پی ٹی آئی کا کوئی رول نہیں ہے، اور اس کو کوئی رول ادا کرنے بھی نہیں دیا جائے گا۔ اگر پی ٹی آئی اپنا زور لگاتی رہے گی تو یقیناً دوسری قوتیں اس کو زائل بھی کرتی رہیں گی۔ اب یہ وفاقی وزیر نے کہا ہے کہ حکومت نے پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے، اب یہ کابینہ میں جائے گا، کابینہ سے منظوری کے بعد یہ پھر ریفرنس دائر کیا جائے گا سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ کی طرف سے ریفرنس دائر ہونے کے بعد پھر اس پر سماعت ہوگی، کارروائی چلے گی۔ حکومت پی ٹی آئی پر پابندی عائد کرنے کے لیے کیس دائر کر رہی ہے، پی ٹی آئی کا کیس سپریم کورٹ کو بھیجا جائے گا۔ بہت واضح یہ حکومت کا موقف یہ ہے کہ بہت واضح ثبوت ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جائے۔ اب دیکھیں کہ پی ٹی آئی پر پابندی اس وقت لگائی جا رہی ہے جب وہ 18 فروری کو میدان مار چکی ہے، وہ ایک پاپولر جماعت کے طور پر ثابت ہو چکی ہے۔ یہ پابندی 9 مئی کو لگانے کے لیے ریفرنس دائر ہونا چاہیے تھا، جس دن پی ٹی آئی کے لوگوں نے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا تھا، وہ سب سے مناسب وقت تھا، یا اس وقت پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا لیے ریفرنس دائر کیا جاتا۔ پھر آپ کو کہتے ہیں حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ سابق صدر عارف علوی، بانی پی ٹی آئی اور سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلایا جائے گا۔ ان تینوں اشخاص کے خلاف وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد یہ ریفرنس سپریم کورٹ کو بھجوایا جائے گا۔ یہ آرٹیکل 6 لگانے کی بات جو ہے یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا حکومت یہ آرٹیکل سے لگا بھی پائے گی کہ نہیں، یا صرف پی ٹی آئی کو انگیج کرنے کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے ایک پریشر بلڈ کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جب سپریم کورٹ نے اس وقت کی سپریم کورٹ نے یہ جو اسمبلی توڑی تھی عارف علوی صاحب نے اس وقت کے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر، اور وہ جو
سابق ڈپٹی اسپیکر نے ایک فضول قسم کا کام کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اسمبلی کو ڈیزالو کیا جا رہا ہے اور انہوں نے کوئی بات نہیں سنی تھی. اس وقت بھی سپریم کورٹ نے کہا تھا یہ خلاف آئین کام ہوا ہے. اب اس خلاف آئین کام کی بنیاد پر ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگانے کی سوچی جا رہی ہے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ لمبی بات چلے گی. پی ٹی آئی کو نئی مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی اور یہ ایک نیا رخ اختیار کر لے گی اس ملک میں سیاست. اور اس بات کا کبھی امکان ہے کہ آنے والے دنوں میں سیاسی ماجرائی میں اضافہ ہوگا. بظاہر مجھے نہیں نظر آتا کہ اس میں کوئی مسلم لیگ نون کو کوئی کامیابی حاصل ہوگی یا کہ نہیں. لیکن ایک بات واضح ہے کہ اگر مسلم لیگ نون پی ٹی آئی پر پابندی لگانے میں کامیاب بھی ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. عمران خان کو دلوں سے نکالنے کے لیے کچھ سوچنا پڑے گا انہیں. یہ اسی وقت ممکن ہے کہ اگر لوگ خود بدظن ہو جائیں عمران خان سے, پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں جماعتوں پر پابندی لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ نئے نام سے نئی جماعت قائم کر لیں گے. شکریہ.